کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک بڑا وہاں پہ ایک انقلاب ایسا آیا کہ عرب کا اکثر حصہ مرتد ہو گیا تھا اور وہ دین سے پھر گئے تھے. اور اسی لیے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے ساتھ قتال کیا مرتدین، اور آپ دیکھتے ہیں مانین زکوٰۃ طبقہ پیدا ہو گیا تھا. حضرت ابوبکر کی خلافت کے خلاف انہوں نے خروج کیا تھا اس زمانے میں، ایک بڑا طبقہ تھا عرب کا. تو اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے بعد میں، وہ آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بظاہر یہ لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے، ان کو تلوار کی زور پہ مسلمان کیا گیا. یہ تلوار کے خوف سے مسلمان رہتے تھے، اور ان کے آباء و اجداد بھی تلوار کے خوف پہ انہوں نے کلمہ پڑھا. اور یہ دین کے اندر کبھی بھی ان کو زیادہ حصہ نہیں لگا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، بلکہ یہ اکثر ان کی جو تربیت ہوئی تھی وہ اسی طرح کے ماحول میں ہوئی تھی، شام کے کفریہ ماحول کے اندر. تو انہیں خاندان رسول کا ادب احترام وہ بالکل معلوم نہیں تھا. اور یہ بات یہ جانتے تھے کہ اگر یعنی بالکل وہ ہوتا ہے نا بادشاہ کی مطلق اطاعت پوجا، یہ لوگ بادشاہ کی پوجا کرتے تھے، اس بات کی عادی تھے یہ لوگ. تو انہیں کیا معلوم ہے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی خدمات کیا. تو اس لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. لیکن بہرحال اس وقت میں دین میں اکثر حصہ تبدیلی ہو چکی تھی. بلکہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخر زمانے کے اندر بخاری کی روایت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ میں نے امام علی علیہ السلام کے پیچھے بصرہ میں نماز پڑھی جنگ جمل کے بعد. تو میں نے دیکھا علی نے، جب عمران بن حسین صحابی نے نماز پڑھی ہے، وہ فرماتے ہیں لقد ذکرنی ھذا الرجل صلاۃ کنا نصلیھا مع رسول اللہ. آج ہم نے جس کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو اس نے ہمیں وہ نماز یاد دلا دی جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. کہ یہ جب بھی نیچے جھکتے ہیں تکبیر کہتے ہیں، اور اٹھتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں. تو نماز بدل چکی تھی اس وقت میں. گورنر ایسے آئے تھے کہ جو گورنر خود نبی کے زمانے میں وہ مرتد ہوئے تھے اور بلکہ گستاخان رسول تھے، اور پھر بعد میں ان کی معافی کی گئی. تو جب اسلام کے اوپر ایک اہم زمانے میں ایسے لوگ گورنر ہوں، ان کی حکومت ہو، اقتدار ہو، تو آپ سوچئے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. اقتدار میں خرابی آ گئی، اوپر سے خرابی نیچے ہوتے نیچے زمانے میں آ گئی. تو الغرض مختصر یہ امام حسین علیہ السلام نے جو مقصد قیام حسین ہے امام حسین کا، وہ یہی ہے کہ اس دین کو بچانا.